بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون ما شاء الله الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر ما شاء الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارکہ والعصر ما شاء الله اللہ عصر مصطفیٰ کی قسم کھا مجھے اور آپ کو تو قسم کھانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ہماری بات مان لی جائے مولا عباس کی قسم میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سب یقین کر لیں گے کہ مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے مولا عباس کی قسم کھائی ہے ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ہماری بات میں وزن بڑھ جائے ہماری بات کو مان لیا جائے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ اللہ کی کوئی بات مانے تب بھی اللہ ہی کی ہے اور اللہ کی کوئی بات نہ مانے تب بھی اللہ ہے ویسے بھی میں اپنے ان بچوں سے جوانوں سے کہوں گا کہ دنیا کیا کہتی ہے یہ نہ دیکھنا یہ دیکھنا کہ اللہ کیا کہتا ہے اس لیے کہ دنیا کا رنگ بدلتا رہتا ہے بات بدلتی رہتی ہے یہ بدل بدل کے حلیے بدل بدل کے آتی ہے یہ آج کچھ اور ہے کل کچھ اور ہوگی مگر بات وہ ماننی چاہیے کہ جو اللہ نے کہی ہے مثلا دنیا تو کہتی ہے کہ دیندار نقصان میں ہے دیندار مذہبی لوگ اللہ رسول کو یاد کرنے والے لوگ متقی پرہیزگار لوگ اللہ کے ولی لوگ نقصان میں رہتے ہیں دنیا نہیں ہوتی ان کے پاس وہ جو مذہب کا پابند ڈاکٹر ہے وہ ترقی نہیں کر پایا وہ جو مذہب کا پابند سیاستدان ہے وہ آج تک کچھ بن نہیں پایا وہ جو مذہب کا پابند دکاندار ہے وہ اسی گلی کی دکان کو لیے بیٹھا ہے اب تک اس کا جنرل اسٹور نہیں بنا جسے دیکھو کہتا ہے کہ کیونکہ مذہب کے پابند تھے اور دین کے پابند تھے اس لیے ترقی نہیں کی دنیا کہتی ہے کہ دیندار نقصان میں ہے اور اللہ کہتا ہے کہ دیندار فائدے میں اللہ نے 4 باتیں جو بتائی ہیں کہ یہ کام کرنے والا فائدے میں ہے وہ دیندار ہی تو ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو یہ 4 نکاتی منصوبے پہ عمل کرے
وہ نقصان میں نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، انہیں کہنے دیجئے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے سورہ مبارکہ انفال کی 72ویں آیت میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی وہ واقعی مومن ہے۔ انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے رزق کریم ہے۔ اگر آمادہ ہے تو جملہ ہدیہ کرو۔ عزیزان گرامی، لہم مغفرۃ، مولانا علماء کرام تشریف فرمائے، لہم ضمیر منفصل جار مجرور مقدم بسم اللہ، انحصار کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ بسم اللہ، اگر ضمیر مقدم ہو جائے تو انحصار کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ جی لہم مغفرۃ ہے، مغفرۃ لہم نہیں ہے۔ لہم مغفرۃ کا مطلب یہ ہے کہ انہی کے لیے مغفرت ہے۔ ترجمہ اب یہ نہیں ہوگا کہ ان کے لیے مغفرت ہے، ترجمہ ہو انہی کے لیے مغفرت ہے۔ ترجمہ اب یہ نہیں ہوگا کہ ان کے لیے رزق ہے، انہی کے لیے رزق ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، وہاں پہ عاطفہ اور پلٹ رہا ہے لہم کے حکم، لہم کا عمل ہوگا اس کے اوپر، لہم کا اثر ہوگا اس کے اوپر۔ لہم مغفرۃ و لہم قرآن میں نہیں ہے لیکن مطلب یہ ہے لہم مغفرۃ لہم رزق کریم، واؤ کے ذریعے سے پلٹے کی بات وہاں پر۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے رزق کریم ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ اللہ رزق ابو طالب پر اتارتا ہے، ہمیں صدقے میں ملتا ہے۔ دنیا کہتی رہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، قرآن تو انہیں واقعی مومن بولتا ہے۔ ہمیں لوگوں کی بات ماننی ہے یا اللہ کی بات؟ اللہ کی بات ماننی ہے۔ تو بات جب اللہ کی ماننی ہے تو اللہ کی ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں جو ہم نے نہیں سمجھی اب تک، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم نہیں مان رہے۔ طالب علم کا کام انکار کرنا نہیں ہے، طالب علم کا کام تحقیق کرنا ہے، اور ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب طالب علم ہیں۔ مولا معصوم ارشاد فرماتے ہیں نحن العلماء وشیعتنا متعلمون، ہم اہل بیت عالم ہیں، ہمارے چاہنے والے شاگرد ہیں۔ تو ہم سب کو کچھ نہ کچھ چاہیے، ہم کو علم اپنا مسلسل آگے بڑھانا ہے، جہاں کھڑے ہیں اس سے ایک قدم آگے آ جائیں، یہی طالب علمی ہے۔ طالب علم انکار نہیں کرتا، تحقیق کرتا ہے، اور مسلسل ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ ہم قبر تک پہنچ جائیں گے۔ اور اس حدیث مبارکہ پر بھی میرے شیعہ بھائی ہی عمل کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو۔ اس حدیث پر صرف شیعہ برادران عمل کرتے ہیں۔ گود میں لے کر ایک کان میں اذان ایک میں اقامت کہہ کے علم کا آغاز ہوتا ہے، اور قبر میں لٹا کے تلقین سنا کے علم کا آغاز ہوتا ہے۔ لٹانے کے بعد نبی نے کہا تھا نا کہ قبر تک علم حاصل کرنا، تو قبر میں لٹا کے تلقین جو پڑھی جاتی ہے وہ اس حدیث مبارکہ پر عمل ہے۔ تو ہم سب کو مسلسل علم بڑھانا ہے۔ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ بات تو اسی کی ہے، چاہے مانی جائے یا نہ مانی جائے، بات حق اور سچ بھی یہی ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ ایسا صرف یہی قسم نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں ان کی تفسیر میں علماء مفسرین نے بہت حسین نکات کو ظاہر کیا ہے۔ والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، والنہار واللیل، اللہ والعصر،
یہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے مختلف اوقات یومیہ کی. اچھا پورا ایک سورہ اللہ نے والعادیات دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کھائی. میدان جہاد میں جب اترتے ہیں اور تیز دوڑنے کی وجہ سے ان کے سانس لینے کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور ان کے پیروں ان کے سموں سے اڑنے والی چنگاریاں. پورا سورہ اللہ نے ان گھوڑوں کی قسموں پر اتار دیا جو میدان جہاد میں مجاہد کو اپنے پشت پر بٹھا کے لے جاتے ہیں. تو تحقیق تو اس پہ ہونی چاہیے کہ وہ مجاہد کون تھا جو اس کی پشت پہ بیٹھا ہوا. گھوڑے کی اللہ قسم کھا سکتا ہے تو اس کی پشت پہ بیٹھا ہوا مجاہد علی کس درجے کا ہے. یہ قرآن کی قسمیں. اچھا اللہ نے جو اوقات یومیہ کی قسم کھائی ہے رات کی دوپہر کی جی عصر کی, تو کوئی بھی دن میرے بچوں جوانوں ذاتی طور پہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ کوئی دن بھی ذاتی طور پر قابل تعریف بھی نہیں ہے اور قابل مذمت بھی نہیں ہے. کوئی لمحہ اور کوئی وقت ذاتی طور پر قابل تعریف اور قابل مذمت نہیں ہے جی. یہ تعلق ہوتا ہے جو اسے قابل تعریف بناتا ہے. یہ تعلق ہوتا ہے جو اسے قابل مذمت بنا دیتا ہے. بھائی فلاں وقت میں یہ کام نہیں کیا جاتا, فلاں وقت میں یہ کام نہیں ہوتا, تو کوئی تعلق تھا اس وقت کا. فلاں وقت میں یہ کام کرنا زیادہ ثواب ہوگا. قبرستان جانے کا ایک ٹائم ہے جی, دعا مانگنے کے کچھ اوقات ہیں. یہ کیوں اللہ نے قرآن میں مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے؟ کوئی تعلق ہے اس وقت سے جو ان وقتوں کو قابل قسم بنا رہا ہے. اگر قرآن میں واللیل کہہ کر اللہ نے قسم کھائی ہے تو کوئی رات ڈھونڈو جب ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا. اگر اللہ دوپہر کی قسم کھا رہا ہے والنہار کہہ کر, تو تاریخ میں ڈھونڈے اس دوپہر کو جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھایا. اگر عصر کا وقت اللہ یاد کر رہا ہے تو تاریخ میں کوئی وقت عصر ایسا ہے جو قابل قسم پروردگار بن گیا اور قیامت تک آنے والے ہر وقت کے لیے امامت کرے گا. وہ وقت وہ ہے جب حسین مولا نے اپنا وعدہ پورا کیا. صلوات پڑھے محمد اسی طرح اللہ قرآن مجید کے اندر صبح کی قسم, عصر کی قسم. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی, اس نے قسم اس لیے کھائی ہے تاکہ اس قسم کے ذریعے سے اس وقت کو زندہ رکھے. بھولنے نہ پاؤ کہ عصر کا کوئی وقت ہے تاریخ بشریت میں, تاریخ ابدیت میں. رات کا کوئی وقت ہے جی, دوپہر کا کوئی وقت ہے جو قابل قسم پروردگار اس لیے ہے کہ اس سے کوئی اہم تاریخ کا صفحہ جڑا ہوا ہے. یہاں عصر سے مراد عصر عاشور ہے. ہم نے اور مفسرین کو پڑھا تو ہمیں ایک اور قول ملا اور وہ مراد عصر مصطفیٰ ہے. عصر مصطفیٰ یعنی 63 برس کی زندگی. عصر مصطفیٰ. عصر عاشور یعنی امام حسین کی کربلا. ممکن ہے محفل کے بعد کوئی جوان مجھے روک لے کہ مولانا ایک بات کیجئے, تو میں اسے کہوں گا جی میں ایک ہی بات کر رہا تھا. عصر عاشورہ بھی صحیح ہے اور عصر مصطفیٰ بھی صحیح ہے. یہ دو باتیں کب ہیں؟ حسین کی زندگی کو تفصیل سے دیکھا جائے تو نبی کی زندگی بنتی ہے, اور
نبی کی زندگی کو اختصار سے دیکھا جائے تو عصر عاشورہ بنتا ہے. سب بات سمجھ میں آتا ہے. حسین و منی وعدہ میں حسین. صلوات پڑھے محمد یہ عصر مصطفیٰ ہمارے لیے اللہ نے مثالی قرار دیا ہے. عصر مصطفیٰ. عصر مصطفیٰ کی قسم کھا کر فوراً کہا ان الانسان لفی خسر. ایک زمانے کو ہمارے لیے امام بنایا ہے. ایک زمانے کو ہمارے لیے امامت اس کی قرار دی ہے. تمہارے لیے نبی کا زمانہ پیشوا زمانہ ہے. ایک ایک لمحے کو دہرانا عبادت ہے. سرکار دو جہاں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دہرانا سنت ہے. اور دہرایا اس لیے جائے تاکہ اسی زمانے میں رہو. اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو جملہ کہوں. ہم نماز میں جاتے بھی اس لیے ہے تاکہ عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائے. ہم نماز جماعت اور مصلی پہ جاتے اس لیے ہے تاکہ عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائے. ہم مجلسوں میں محفلوں میں آتے ہی اس لیے ہے کہ عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائے. یہ بار بار آذانوں کی آواز محمد الرسول اللہ جب سنتے ہیں تو ہم کچھ دیر کے لیے عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے. ہم سارے مسلمانوں کو بار بار عصر مصطفیٰ میں پلٹانے کا حکم ہے. سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. صلو کما رأیتمونی اصلی. صلو کما اصلی نہیں ہے. نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. فرمانے نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو 1400 سال بعد والا آج مسلمان آپ کو کیسے دیکھے گا؟ کیسے دیکھے گا بعد والا مسلمان؟ معلوم یہ ہوا کہ ہر زمانے میں کوئی آئے گا جو مصطفیٰ کی ادا لائے گا. تم اسے ڈھونڈو گویا تم مصطفیٰ کا دیدار کرو. صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. گویا نبی کہہ رہے ہیں کہ نماز بھی پڑھو میرا دیدار بھی کرو. یعنی اللہ کی عبادت ہو مگر مصطفیٰ کے دیدار کے ساتھ ہو. سرکار کو دیکھنا اور دیکھ کر نماز پڑھنا. 24 سال کے بعد جب مولا علی نے رسمی نماز جماعت پڑھائی. جی جنگ صفین نہیں, اس سے بھی پہلے جب مولا نے 24 سال کے بعد رسمی نماز جماعت پڑھائی تو صحابہ کرام تشریف فرما تھے. وہ مولا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں یا علی لقد ذکرتنی صلاۃ محمد. آج آپ نے محمد کی نماز یاد دلا دی. نبی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ حکم یہ ہے ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. مجھے دیکھو اور نماز پڑھو. تو نبی خود کو دکھانا چاہتے ہیں. دیکھو میں کیسے نماز پڑھتا ہوں. نبی سجدے میں ہے کچھ پہ حسین ہے ایسے پڑھتا ہے. یعنی سجدہ اللہ کا ہوگا مگر حسین کی محبت کے ساتھ. بغیر حب حسین اللہ کا سجدہ نبی نہیں چاہتے. بغیر محبت حسین کی اللہ کی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے. دل میں تمہارے حسین کا خیال ہو اور سجدہ اللہ کا ہو. آپ اسی روایت کو لے لیجئے. 1-2 دفعہ تو نہیں ہوا ہے جو کوئی خبر واحد کہہ کر صفحہ پلٹا دے. جو یہ کہے صاحب ضعیف روایت ہے صفحہ پلٹی ہے. 1 دفعہ نہیں ہوا ہے, 40 دفعہ ہوا ہے کہ نبی کی پشت پر امام حسین آ کے بیٹھے ہیں. 1 دن 2 دن 3 دن بچے کو پھر سمجھایا جائے کہ بیٹا نماز کی حالت میں پشت پہ نہیں بیٹھتے, یہ ہمارا بچہ نہیں ہے. یہ 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ ہم اپنے بچے کو سمجھائیں گے. کوئی لے کے بیٹھے گا کوئی پکڑ کے بیٹھے گا کہ کہیں آ کے بیٹھ نہ جائے. لیکن نبی کی پشت پہ بار بار امام حسین آ کے بیٹھ رہے ہیں. کسی نے روکا بھی نہیں اس لیے کہ نبی یہی چاہتے ہیں. حتیٰ جناب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اتنا طویل سجدہ ہو گیا کہ میرا خیال کہیں اور گیا کہ کوئی حادثہ تو نہیں ہوا ہے.
تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حسین نبی کی پشت پہ بیٹھے تھے. میں نے ہاتھ بڑھا کے اتارنا چاہا تو میرے ہاتھ سے پہلے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا. صلوات ہے محمد. اور میرا ہاتھ روک دیا کہ حسین کو میری پشت نہ اتارو. آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ علماء کرام جمعے کا خطبہ دیتے وقت بیچ میں وقفہ دیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں منبر پر اور سارا مجمع صلوات پڑھتا ہے. پھر وہ کھڑے ہو کر دوبارہ خطبے کو دوسرے خطبے کو شروع کرتے ہیں. یہ ایک ہی خطبہ کیوں ہے؟ سنی شیعہ کا بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. سارے سنی بھی ایسا کرتے ہیں, سارے شیعہ بھی ایسا کرتے ہیں. جی کیوں؟ اس لیے کہ نبی خطبہ دے رہے تھے, حسین مسجد میں آئے. آپ کے پیر آپ کے کرتے میں الجھے, حسین مولا زمین کی طرف آئے, نبی نے ممبر چھوڑ دیا. آگے بڑھے امام کو لینے کے لیے, صحابہ کرام نے دیکھا کہ حسین کو اٹھانے کے لیے نبی آ رہے ہیں, تو پھر صحابی محترم نے اپنے ہاتھ میں حسین کو اٹھا دیا اور نبی کے آنے سے پہلے نبی تک پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور روایت کہتی ہے یدن بے یدن, ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیا, دوسرے نے تیسرے کو دیا کہ کسی طرح نبی تک پہنچائے. اور نبی اتر کے گئے ہیں اور امام کو اپنی گود میں لے کے ممبر پر آ کے بیٹھے ہیں اور پھر خطبے کو شروع کیا ہے. اب قیامت تک ہر خطیب کے لیے لازمی ہے کہ دو خطبوں کے درمیان وقفہ دے تاکہ حسین یاد رہے. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک کی حکومت تھی ملعون یزید کی, صدیوں حسین کی زمانہ حسین کا. علی کا دل فاطمہ کا چین راضی ہو, لازم ہے کہ شاہ مشرقین راضی ہو. بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے, نماز اس کیا جس سے حسین راضی ہو. سلمان کو لیں گے یہی میں اپنے شیعہ برادری پر واضح کروں کہ یہ جو عقیدہ, یہ جو نظریہ, یہ جو خیال میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ صرف شیعوں کا نہیں ہے, یہ سنی شیعوں کا ہے, سنی شیعہ کا ہے. یہ ہر سنی کا بھی ہے, ہر شیعہ کا بھی ہے. میں جس وطن سے تعلق رکھتا ہوں, آپ بھی کم و بیش وہیں سے ہیں. ہمارے خطے کے اندر تفضیلی سنیوں کی اکثریت ہے. جی تفضیلی سنی, تفضیلی سنی, تفضیلی سنی کسے کہتے ہیں؟ اچھا یاد رہے کہ علامہ اقبال بھی سنی تھے اور تفضیلی سنی تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا, پورے شیعہ نہیں ہے, ذرا سے ہے. علامہ اقبال اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہے ان کی طبیعت میں بھی, ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا, تفضیل علی ہم نے سنی ان کی زبان. یہ جو تفضیل ہے نا, یہ جو فضیلت کی گفتگو ہے, یہ جو فضائل اہل بیت کی گفتگو ہے, یہ اہل سنت تفضیلی, خاص طور پہ جو صوفیہ کرام, خاص طور پہ مزاروں والے لوگ جو ہیں, گدیوں والے لوگ جو ہیں, سلسلوں والے لوگ جو ہیں, وہ تفضیلی ہیں اکثریت میں. جی ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا. خواجہ نظام الدین ثانی اہل سنت دہلی کی جو درگاہ ہے, جی غریب نواز کی, ان کی درگاہ کے جو سجادہ نشین ہیں, وہ خطاب کرنے آئے اور کہنے لگے بھائی میں سنی ہوں اور تفضیلی سنی ہوں. تو اس کی وضاحت میں کہنے لگے کہ تفضیلی سنی کسے کہتے ہیں؟ فضیلتیں بیان کرنے والے کو تفضیلی سنی کہتے ہیں. جو فضائل اہل بیت بیان کرے اسے تفضیلی سنی کہتے ہیں. جو اپنی ہر محفل مجلس کے اندر اہل بیت کی عظمت کو بیان کرے وہ تفضیلی سنی ہے. پھر کہتے ہیں ترتیبیں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک ترتیب خلافت ہے
ایک ترتیب فضیلت. علی ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں اور ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں. تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسی کو ترتیب خلافت میں بھی پیدا ہونا چاہیے. تو لچ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے. چوتھا پہلا نظر نہیں آتا جو ہو چوتھے نمبر پر مگر ہے پہلا. یہ تفضیلی سنیوں کا انداز ہے سوچنے کا. اور اس حوالے سے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, بڑی حسین بحث ہے مگر میں اس میں نہیں جانا چاہتا. والعصر قسم ہے عصر مصطفیٰ کی, قسم ہے نبی کے زمانے کی. ہم سب نبی کے زمانے میں میں جتنی دیر قرآن کی تفسیر کی کوشش کروں گا اس آیت کی سورہ کی, اتنی دیر تک ہم نبی کے زمانے میں ہیں نا. تو ہم تو بار بار دن میں 5 مرتبہ نبی کے زمانے میں جاتے ہیں. ہم سے نبی کا زمانہ چھنتا ہی نہیں ہے. ہم مجلس اور محفل میں آ جائے تو زیادہ جامع ہوتے ہیں. نماز کا تو بہت ٹائم لگے گا تو 5 منٹ میں 8 منٹ میں 4 رکعت ہو جائے گی. لیکن یہاں تو آپ گھنٹے 2 گھنٹے محفل مجلس میں بیٹھتے ہیں. تو ابھی جو قصیدہ ہو رہا تھا, ابھی جو فضائل پڑھے جا رہے تھے, وہ سن کے ہم کہاں جا رہے تھے؟ وہ تذکرہ سن کے ہم نبی کے زمانے میں ہی جا رہے تھے. جی جب پاکستان بننے کو تیار ہو گیا تو کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ قائد اعظم شیعہ ہیں. تو قائد اعظم سے جا کے کہنے لگے آپ شیعہ ہیں؟ تو قائد اعظم نے کہا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں. عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاؤ, یہ الجھنیں ختم ہو جائیں گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. عصر مصطفیٰ کی اللہ قسم کھا رہا ہے. کیا حسین زمانہ ہے نبی کا زمانہ. سرکار دو جہاں نے 63 برس اپنا ظہور, اپنا اظہار فرمایا ہے, اپنا جلوہ دکھایا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے برکتیں آنا شروع ہو گئیں. دنیا میں قدم رکھا تو نور پھیلنا شروع ہو گیا. ایک خاص پوری دنیا کے اوپر خوشبو پھیلی سرکار کے آنے پر, برکتیں پھیلی, لوگوں کو محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے, کسی کی آمد ہوئی ہے. ایک یہودیوں کا ایک عالم تھا جس کی صرف منڈیا تھی, گردن تھی, پورا دھڑ اس کا گوشت کا لوتھڑا تھا. سدے نام, اور نجومی تھا, ان کا بڑا عالم تھا, بڑا پڑھا لکھا تھا, ان کا ان کی رہنمائی کرتا تھا. اس کے مرید اسے ٹوکری میں ڈال کر, صرف منہ تھا اس کا, باقی پورا گوشت تھا, ایک گوشت بہت بڑا سارا. تو اس سے ملنے جاتے تھے, اس سے باتیں کرتے تھے, وہ باتیں بھی بتاتا تھا آئندہ کی. جب سرکار کی جس رات میں آمد ہوئی تو صبح اٹھا تو بے چین ہو کے کہنے لگا مجھے مکے لے چلو. ایک مکے کے قریب میں دیہات میں رہتا تھا. مجھے مکہ لے چلو کیونکہ میں نے مکے میں رات کو نور اترتا دیکھا ہے. اس کے مرید لے آئے مکے کے اندر اور خانہ کعبہ کے حرم کے اندر ایک جگہ اس کی ٹوکری رکھ دی. اب وہاں بیٹھا بیٹھا آتے جاتے سب کو دیکھ رہا تھا. دور سے حضرت ابو طالب کو آتے دیکھا تو آواز دے کر کہنے لگا کہ یہ شخص آ رہا ہے, اسے میرے پاس لے کر آؤ. تو وہ لوگ قریب گئے اور جا کے کہا کہ وہ ہمارا پیر جو ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے. میں اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں. حضرت ابو طالب سے جا کے اس کے مریدوں نے کہا کہ وہ ہمارا پیر آپ کو بلا رہا ہے. تو حضرت ابو طالب نے دور سے دیکھ کر فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے. کہا کہ نہیں وہ آ نہیں سکتے. تو حضرت نے فرمایا وہ جیسے وہاں سے یہاں آیا ہے, وہاں یہاں سے یہاں لے آؤ. وہ ٹوکری اٹھا کے حضرت ابو طالب کے پاس لے آئے. تو حضرت ابو طالب کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کل رات کیا ماجرا گزرا ہے. حضرت ابو طالب نے فرمایا تمہیں کیا پتا ہے. کہا وہ جو نور میں نے دیکھا ہے وہ تمہاری پیشانی میں نظر آ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضرت نے فرمایا کل
حسین ترین بھتیجا عطا کیا ہے. میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک چاند آیا ہے. اور یہ حضرت نے اس نے پھر بتانا شروع کیا کہ یہ شخص بہت بڑا آدمی بنے گا اور یہ پوری دنیا کو متاثر کرے گا. اس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوگا. توجہ میری طرف اس کے یہ بہت با اختیار ہوگا. اس کی بڑی کرامتیں ہوں گی. اس کا بڑا مقام ہوگا. ایک اور صلوات نبی کی اس سے بہتر اور بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد تو یہ عصر مصطفیٰ کی اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس زمانے میں رہیں ہم. عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائیں. عصر مصطفیٰ میں ہی رہیں. کلمہ بھی ہم وہی پڑھتے رہیں جو عصر مصطفیٰ والے پڑھتے ہیں. جو کچھ نبی کے زمانے سے ملا ہے اسی کو پکڑے رہیں. نبی کے زمانے سے ہمیں سب کچھ ملے گا. جا کے تو دیکھیں ہمیں نبی کے زمانے سے اللہ ملا. نبی کے زمانے سے ہمیں عبادتیں ملی. نبی کے زمانے سے ہمیں قرآن ملا. نبی کے زمانے سے ہمیں علی ملا. امام حسن، امام حسین، امام مہدی تک نبی کے زمانے سے ملے. صلی علی محمد وآل محمد. اور میں بہت ہی آرام سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر وہ بات جو نبی کے زمانے سے نہ ملی ہو نہ لیجیے، اور ہر وہ بات جو نبی کے زمانے سے ملی ہو لے لیں. قاعدہ یہ ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو. جس سے منع کرے اس سے پرہیز کرو. تو جو نبی نے دیا ہے وہ ہم لے لیں، اور جو نبی نے نہیں دیا، خاص طور پہ منع کیا ہے، اس سے ہم بچے رہیں. نبی نے کیا دیا ہے؟ میں اگر نبی کی سیرت پر اور سرکار کی 63 برس کی زندگی پہ طالب علمانہ انداز سے مجھ سے آپ یہ کہیں کہ صاحب 2-3 جملوں میں بتائیے کہ سرکار کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے. طویل گفتگو بھی 4-6 گھنٹے کی ہو سکتی ہے جب تک دم اور طاقت ہو. لیکن مولانا ذرا 2 جملوں میں بتائیے کہ نبی کی زندگی سے آپ نے کیا سمجھا کہ سرکار نے ہمیں کیا دیا ہے. نبی نے ہمیں کیا دیا ہے؟ تو میں طالب علم تو یہ کہوں گا کہ نبی نے ساری زندگی 2 ہی پیغام پہنچائے. یا اللہ سمجھایا ہے یا علی سمجھایا ہے. حقیقت بول رہا ہوں. ساری زندگی نبی نے یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا. لا الہ الا اللہ کی طاقت علی ولی اللہ ہے. ولایت مولا کائنات مفہوم عقیدہ توحید کی روشنی ہے. اس وقت تک لا الہ الا اللہ کے اندر طاقت نہیں آئے گی جب تک کہ علی ولی اللہ نہ پڑھا جائے. آپ دنیا کا تاریخی مشاہدہ کر لیجئے. لا الہ الا اللہ بولنے والے 2 طرح کے لوگ تھے. کچھ لا الہ الا اللہ بول کے میدان چھوڑنے والے تھے. کچھ لا الہ الا اللہ بولتے ہوئے میدان میں ڈٹنے والے تھے. یہ چھوڑنے اور ڈٹنے والوں میں فرق ولی ولایت علی کا ہی تو ہے. قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، انسان خسارے میں ہے. پڑھ دیں عصر مصطفیٰ کی طرف. سرکار کی زندگی 3 مختلف حسین جلووں پر مشتمل ہے. بھائی دیکھیے میں 2 چیزوں کو جوڑ رہا ہوں. ایک میلاد بھی پڑھ رہا ہوں اور سیرت بھی بیان کر رہا ہوں. ہمارے یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ میلاد کی محفل ہے تو صرف میلاد بیان ہوگا، اور سیرت کا جلسہ ہے تو صرف سیرت ہی بیان ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ اس انداز سے بات ہو کہ الامر بین الامرین. میلاد بھی بیان ہو تو سیرت بھی بیان ہو. سرکار کے فضائل، مناقب، آپ کی آمد کے جلوے بھی بیان ہو تو سرکار کی سیرت کے پہلو بھی بیان ہو. اس لیے کہ جہاں اللہ نے اپنے نبی کو عظمتوں کے ساتھ بھیجا ہے وہاں ہمارے لیے نمونہ عمل بھی بنایا ہے. کچھ عنوان تو ایسے ہیں جو ہمارے لیے
ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ مثلا ہم کتنی ہی محنت کر لیں، کتنی ہی سرکار کی سیرت پہ عمل کر لیں، ہمارا بچہ کعبے میں پیدا نہیں ہوگا۔ ہم کتنی ہی سرکار کی سیرت پہ عمل کر لیں، ہمارے لیے کوئی آیت نازل ہونے والی نہیں ہے۔ وہ کچھ پیغامات ہیں، کچھ عنوانات ہیں، کچھ انداز ہے جو آپ کے فضائل پر مشتمل ہے، جس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جب اس اینک سے اور اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو خبردار یہ کوئی سوچے بھی نہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں۔ اللہ نے نبی کو ہم جیسا نہیں بنایا، نبی تو نبی ہے، اتنا بڑا مجمع جو ایک جیسا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ یہ ہم سب نبی رسول امام تو نہیں ہے نا، مگر ہم ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے تو کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا، پھر یہی کیا ضد ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں؟ اور جن لوگوں کو یہ ضد ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں وہ ذرا قرآن سے تو پوچھیں کہ نبی جیسا کون ہے؟ قرآن سے پوچھیں کہ اللہ نے کسی نبی جیسا بنایا ہے؟ اللہ نے جسے نبی جیسا بنایا ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیہ مباہلہ آیت نمبر 61، اس میں واضح طور پر اللہ نبی کے ساتھ علی کو جوڑ رہا ہے کہ کل میدان میں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ترجمہ میں لکھ دیا ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفس لاؤ؟ یہ تو عربی ہے، ترجمہ کیجئے۔ انفسنا کو نیچے لکھ دیا ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفس لاؤ، ترجمہ کہاں گیا؟ وہ نفس عربی میں بھی تھا، وہی نفس آپ نے اردو میں بھی لکھ دیا، تو ترجمہ کیا ہے؟ ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ۔ اور نبی اپنے جیسے کی جگہ جسے لے کر گئے ہیں وہ مولا علی ہے، اور بارہا فرمایا علی مجھ جیسا ہے الا لا نبی بعدی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، الا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سارے کمالات نبی علی، نبی فرما رہے ہیں میرے اندر، میرے علی میں وہی ہیں جو میرے اندر ہیں۔ اور کس کس انداز سے سرکار کے نے کہ سیرت طیبہ میں اور آپ کے اقوال میں مولا علی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے انداز بھی مختلف ہیں۔ جی آپ کا گوشت آپ کا ہے، میرا گوشت میرا ہے، مگر یہ کیا تعبیر ہے کہ لحم و لحمی و یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، یہ کیسے سمجھیں گے؟ یہ مخصوص ہے نبی اور علی کا رشتہ، مخصوص ہے پنجتن کا اور نبی کا تعلق۔ حسین منی وانا من الحسین، حسن منی وانا من الحسن۔ جب جنگ احد کے اندر اکیلے علی لڑ رہے تھے اور جبریل آسمان سے تلوار لے کر آئے اور مولا علی کو تنہا لڑتے ہوئے دیکھا جیسے لشکر لڑ رہا ہو، تو جناب جبریل امی علیہ السلام نے نبی سے آ کر کہا یا رسول اللہ دیکھیے علی کیسے لڑ رہے ہیں، تو نبی نے بے ساختہ فرمایا کیفا لا انہو منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے۔ اب یہ مجھ سے ہے، منیت کا تعلق اور رشتہ کیسا ہے کہ جبریل نے بے ساختہ کہا یا رسول اللہ انا منکما، اور میں تو آپ دونوں سے ہوں، میرا اگر وجود ہے تو یہ محمدی ہے یا حیدری ہے؟ صلوات پڑھے محمد و ہم سردیوں میں جہاں جہاں جا رہے ہیں کھڑکیاں کھلوا رہے ہیں، ہمارے گل صاحب تو اپنے اوپر پنکھا چل رہے ہیں وہاں کھڑے، تو برائے مہربانی یہ بات ہو بھی تھوڑا سا کھول دیں، کوئی کھڑکی کھول یہ دیجیے، بس وہ کھڑکی کھول دو۔ یہ تھوڑا ایک اور صلوات نبی کی ذات۔
ایک اور بہتر صلوات. اللهم صل على جسے ڈائریکٹ خبر لگے وہ اپنی حفاظت خود کرے مگر شاید ضرورت ہے اس وقت. آپ کو شاید نہیں ہو رہی ہو, آپ سب کی ہیٹ میرے پر آ رہی ہے, مجھے زیادہ محسوس ہوگی نا, یہ اوپر جاتی ہے, ہیٹ اوپر جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ رہا ہوں محمد. اللہ سے پہلے یہ قابو بھی کبھی نہیں آئے. بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. محفل میں جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں ان کی حفاظت, ان کے رزق عزت میں اضافے کے لیے خاص طور پر صلوات پڑھیں. بات آگے بڑھے, تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھاؤں. اگرچہ میرے جو بھائی اس بات کو محسوس کرواتے ہیں کہ مجھے کافی دیر ہو گئی پڑھتے ہوئے, میں کوشش کر رہا ہوں ان کی طرف نہیں دیکھوں, کچھ دیر تک پڑھتا رہوں. بسم اللہ بسم اللہ. والعصر, عصر مصطفیٰ سرکار کی حیات طیبہ میں, سیرت سرکار میں 3 مختلف حسین جلوے ہیں. سرکار دو جہاں کا مکے کا قیام, یعنی ہجرت سے پہلے کا قیام. پتھر کھا رہے ہیں, چپتے ہوئے جملے سن رہے ہیں, بے ادبی برداشت کر رہے ہیں, اور اللہ کو بھی روک رہے ہیں اللہ عذاب نازل نہ کر. مسئلہ تو اللہ کا تھا, اللہ کے نمائندے کو, اللہ کے سفیر کو, اللہ کے شاگرد کو. نبی کی ذات اللہ کا شاگرد, نبی اللہ کے شاگرد ہیں, اللہ کے سفیر ہیں, اللہ کے نمائندے ہیں. ابھی مثال کے طور پہ اس محفل کا انتظام جس کے ہاتھ میں ہو, اگر ہم اس سے لڑ لیں گے تو اس سے نہیں لڑیں گے بلکہ بانی سے لڑیں گے, انتظامیہ سے لڑیں گے. وہ کہیں گے, صدر صاحب کہیں گے کہ آپ نے اس سے بدتمیزی نہیں کی, ہم سے کی ہے, اس لیے کہ وہ ہماری طرف سے اس کام پر معمول تھا. نبی کو اللہ نے زمین پر بھیجا, لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ وہاں سے آئے ہیں نا, یہ یہاں کے نہیں ہیں نا. ہمارے نبی زمین کے نہیں ہیں, زمین ان کا وطن نہیں ہے, ان کا وطن عرش ہے, ان کا وطن عرش ہے. اس لیے کہ کچھ نہیں تھا تب عرش تھا, اور عرش کے گرد 14 کرسیاں لگی ہوئی تھیں, اور ان 14 کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے انوار کا رخ اللہ کی طرف تھا, کچھ دنیا کی طرف. تو ان کی ساخت میں, ان کی خمیر میں, ان کے ساخت میں رخ اللہ کی طرف ہے اور پشت دنیا کی طرف ہے. دنیا ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے, دنیا سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں, دنیا ان کے لیے کچھ نہیں بگاڑ سکتی ان کا. جسے 3 طلاقیں دے دی ہوں اسے ہم تو یہ ہستیاں, یہ تو وہاں کے تھے, یہاں تو یہ آئے ہیں مہمان بن کر. مجھے علامہ ذیشان حیدر جوادی کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سرکار جو معراج پر گئے تو سرکار کا معراج پہ جانا کمال تھا یا زمین پہ رہنا کمال تھا؟ بھائی وہ تو جگہ ہی ان کی تھی. آپ ذرا روایات فضائل کی تو دیکھیے, یہ تو میں نبی کی بات کر رہا ہوں, نبی کے چھوٹے بیٹے حسین کا نام عرش پہ لکھا ہوا ہے. نبی کے چھوٹے بیٹے کا نام عرش پہ لکھا ہوا ہے. نبی کا نام اور نبی کا مقام تو بہت بلند ہے. امام حسین کو دیکھ کر ایک دفعہ سرکار نے فرمایا, مرحبا یا زین السماوات والارض, اے آسمانوں اور زمین کی زینت حسین, مرحبا. صحابہ اکرام نے کہا, یا رسول اللہ آپ ہیں آسمانوں اور زمین کی زینت. فرمایا کہ میرا حسین, الحسین اکبر منہ فی السماء من الارض, میرا حسین آسمانوں میں زمین سے زیادہ بڑا ہے. اور
اور یہ کہہ کے فرمایا لمکتوب علی یمین العرش ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. یہ تو امام حسین کے نبی کے چھوٹے بیٹے کا مقام. عرش کے اوپر کہاں ان کا مقام کیا ہے؟ تو ذیشان صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا معراج پہ جانا کمال تھا یا زمین پہ رہنا کمال تھا. اور ایک دفعہ تو معراج ہوئی نہیں ہے, 100 سے زیادہ معراجیں تو علامہ مجلسی نے لکھی ہیں. 100 سے زیادہ مرتبہ نبی معراج پہ گئے. جس معراج کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے وہ آفیشل سفر تھا, وہ سرکاری دورہ تھا. نبی پروٹوکول کے ساتھ لے جائے گئے, تمام اہتمام اور انتظامات کے ساتھ سرکار کو لے جائے گئے. ورنہ اس کے علاوہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے, جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. جسے علامہ ذیشان ترجمانی 2 مصروں میں کہتے ہیں ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر. شعر پہ تو کم سے کم آپ کی گردن ہلنی چاہیے. ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر, تیری ساری زندگی معراج ہی معراج. صلوات پڑھے محمد و آل عظمت مصطفیٰ صلوات. ایک اور بہتر صلوات. معراج بڑا پسندیدہ مضمون ہے, اور معراج جو ہے وہ بقول علامہ حیدر علی جوادی صاحب ایک دن مجھ سے کہنے لگے جی ہمارے میں مجلس پڑھنے گیا ہوں, حکم دیا تو میں حاضر ہوا. اس سے کہنے لگے کہ قبضے کا مضمون پڑھنا. تو میں نے کہا مولانا میرے قبضے کے مضمون بہت زیادہ ہو گئے. پھر کہنے لگے جو مرضی آئے پڑھنا. تو بعض مضامین بڑے قبضے کے ہوتے ہیں, بڑے پسندیدہ, خطیب کے پسندیدہ. یہ نہیں کہ وہ تکرار کر رہا ہوتا ہے یا رٹے ہوئے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یعنی جس پر اس کا کام زیادہ ہوتا ہے, محنت زیادہ ہوتی ہے. ہر خطیب کا کوئی نہ کوئی قبضے کا مضمون ہے, ہر مؤلف کا کوئی نہ کوئی قبضے کا مضمون ہے. علامہ مجلسی سے اگر کہا جائے کہ معراج لکھیے تو وہ حدیثیں جمع کر دیں گے. علامہ محمد حسین طباطبائی سے کہا جائے کہ معراج لکھیے تو وہ فلسفہ لکھیں گے. اور اگر علامہ آیت اللہ خوئی سے کہا جائے کہ جی معراج لکھیے تو وہ معراج سے نمازوں کا, روزے کا, حج کا, فقہ کا, جو نماز سے معراج سے تعلق ہے فقہ کا, وہ آیت اللہ خوئی اسے لکھ دیں گے کیونکہ ان کا مضمون ہوا ہے, ان کا موضوع ہوا ہے. آیت اللہ بہجت سے کہا جائے کہ معراج سنائیے تو وہ عرفانیات, تو خطیبوں کا اسلوب ہے نا, ہر ایک کا اسلوب ہے. مرزا اسد اللہ غالب کا انداز ہی کچھ اور ہوگا, جوش ولی آبادی کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. جی جب ہر خطیب اور مؤلف مصنف کا قبضے کا مضمون ہوتا ہے تو مولا کائنات کا قبضے کا مضمون کیا ہے؟ مولا علی کے قبضے کے مضمون کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ شوق سے, ذوق سے اور بڑھ کر علی اگر بولتے ہیں تو وہ اللہ کے بارے میں بولتے ہیں. حسین ترین مولا کے خطبے ہیں جن کا عنوان توحید ہے. جی موقع چاہیے علی کو بولنے, علی کو بولنے کا موقع چاہیے کہ اللہ کے بارے میں بات کریں. جوتیوں میں ٹانکا لگا رہے ہیں, 2 صحابی برابر سے گزرے یہ کہتے ہوئے کہ خطاب کرنا مشکل ہے, مگر اگر کوئی خطاب کرے اور پورے خطاب میں الف کا حرف ہی استعمال نہ ہو, یعنی جتنے بھی الفاظ بولیں اس میں الف والا کوئی لفظ نہ ہو. مولا مسکرائے فرمایا علی کے لیے آسان ہے. 900 کچھ الفاظ پر مشتمل مولا علی کا خطبہ ہے بغیر الف کا خطبہ. یعنی پورے خطبے میں 900 کچھ الفاظ ہیں مگر کوئی لفظ وہ نہیں ہے جس میں الف آیا. یعنی اور پھر کمال یہ ہے
کہ اس مشکل خطبے کا عنوان بھی عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ کے بارے میں بول رہے ہیں، فرما رہے ہیں، مگر پورے خطبے میں الف کا لفظ نہیں ہے، سارے وہ لفظ آئے جس میں الف نہ آئے۔ ایسے ہی حضرت اپنی ابا کو پیبند لگا رہے ہیں کہ دو صحابی اور برابر سے یہ کہتے ہوئے گزرے کہ خطبہ دینا، اور وہ بھی بغیر نقطے کا خطبہ دینا، یعنی کوئی لفظ ایسا نہ ہو جس میں نقطہ آ رہا ہو، وہ مشکل ہے۔ علی مسکرائے فرمائے یہ میرے لیے آسان ہے، 1000 کچھ الفاظ پر مشتمل خطبہ ملالی کا، جس میں نقطے کا کوئی لفظ نہیں ہے، غیر نقط خطبہ ملالی کا، اور اس کا عنوان بھی توحید ہے، یعنی الفاظ کو ذہن میں لانا پھر بولنا۔ میرے ہماری طرح تھوڑی کہ پہلے لکھیں گے پھر 6 دفعہ دہرائیں گے پھر آگے پڑھیں گے کہ غلطی نہ ہو جائے۔ علی ہے یہ علی، اگر تھکے نہیں ہے تو ایک جملہ کہوں، یاد رہے دنیا اگر علی کی دیوانہ ہے تو وہ عقل کے تمام ہونے کے بعد ہی تو دیوانی ہے۔ یہ سارے دلائل تو ہے، عقل جب تمام ہو جائے علی کے رستے میں تو پھر علی کا عشق پیدا ہوتا ہے۔ یہ سارے دلائل عقلی ہے نا کہ کیوں اللہ کو ہم مانتے ہیں بھائی، جی کوئی مطلب ہے ہمارا، کوئی مفاد ہے ہمارا، کیا کہہ رہے ہیں قبلہ؟ بلکہ مطلب اور مفاد والے تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن کا مفاد اور مطلب کہیں اور تھا انہوں نے علی کا نعرہ نہیں لگایا، لیکن جن سنی شیعہ نے بڑی تعداد میں اہل سنت علماء نے مولا علی کے فضائل میں کتابیں لکھی ہیں، بڑی تعداد میں علماء اہل سنت نے کتابیں لکھی ہیں، اشعار کہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل نے کتاب لکھی گلدستہ اہل بیت کے نام سے، اور فضائل اہل بیت کو اس کے اندر اپنے قلم سے، سنی قلم سے لکھا۔ ایک اسلوب ہے نا، ذائقہ ہے نا، ٹیسٹ مختلف ہے نا۔ سلمان پڑھنا محمد مجھے طویل ہونے کا خوف ہو رہا ہے، اس لیے میں اس مضمون کی طرف تھوڑا سا گریز کر رہا ہوں کہ 3 حسین جلوے سرکار کی زندگی۔ ایک ہجرت سے پہلے کا زمانہ، ہجرت سے پہلے کے زمانے میں صبر ہے، برداشت ہے، تحمل مزاجی ہے، پتھر سہنا ہے، جملے برداشت کرنا ہے، اور ایسے ایسے جملے، ایسی ایسی اذیتیں جو صرف بدنی اذیتیں نہیں تھیں بلکہ روحی اذیتیں تھیں۔ ما اوذی نبی قط کما اوذیت، فرماتے کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں ہوا جتنا اکیلے مجھ مصطفیٰ کو اذیتیں اٹھانا پڑی۔ اتنی اذیتیں اٹھانے والا نبی جی، پتھر کھا رہے ہیں، پیر زخمی ہو گیا، جوتے تک خون آ گیا۔ کچھ تو ایسے منظر ہیں جنہیں بیان کرتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے۔ سجدے میں ہیں، کوئی چیز ڈال کے چلے گئے، جناب زہرا آ کے اسے ہٹا رہی ہیں جی۔ مثلاً جو تاریخ نے لکھا، اور تاریخ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو قابل اعتراض ہو سکتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ کہ سرکار کو وہ جو 63 برس کی زندگی ہے، اچھا 63 برس کی زندگی میں 40 برس کی زندگی وہ جس میں کچھ کو پتا تھا کہ یہ نبی ہے، اکثریت کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی ہے۔ یعنی جناب خدیجہ کو پتا تھا کہ یہ نبی ہے، مولا علی کو پتا تھا کہ یہ نبی ہے، اور پیچھے جائیے ابو طالب نے گود میں لے کر کہا تھا میرا نبی آ گیا۔ دیوانے حضرت ابو طالب میں وہ اشعار موجود ہیں جو نبی کی ولادت کے موقع پہ حضرت ابو طالب نے نعت کہی ہے، حضرت ابو طالب نے نعت کہی ہے۔ 2.5 سال کی عمر تھی جب قحط پڑ گیا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، اور حضرت ابو طالب لوگوں کو مرنے سے بچانے کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، میں رسول کو بھی مانتا ہوں، اور وسیلے کو بھی مانتا ہوں۔ اپنی آغوش میں لے کر آئے سرکار تو جہاں کو آسمان کے سامنے جی، زیر آسمان لا کر دعا کی آپ نے جی، وَاسْتَسْقِلْ غمام بوجهه وسمال اليتامى والاسمة الارامل، حضرت ابو طالب کے اشعار۔
बादल आए, पानी बरसा, जो कैद साली थी वो खत्म हुई। या अल्लाह मेरे इस चमकते हुए चेहरे के तसद्दुफ हमें पानी अता कर दे। ये आपका वो जो 40 बरस तक जो जिन लोगों को नबी नमाज पढ़ाते थे, पीछे हजरत अमीर मोमिनीन नमाज पढ़ते थे, हजरत खदीजा नमाज पढ़ती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हम देखते थे कि हमारा भतीजा सीधा खड़ा रहता है, फिर झुक जाता है, फिर सर सजदे पर रख देता है, और मेरा भतीजा अली और मेरी बहू खुद बहू खदीजा जो है उनके पीछे नमाज पढ़ रही। हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं तो किसी को नहीं पता था ये क्या कर रहे हैं, मगर ये जो अमल था उनका ये बाद में मालूम होगा ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे। तो वो 40 बरस की जिंदगी भी ऐसा नहीं था कि नबी को पता ही नहीं था मैं नबी हूं। तुम्हें नहीं पता था कि ये नबी है। बल्कि अगर आपसे कोई कहे ना कि वो 40 साल के बाद नबी हुए हैं, तो उन्हें पहला जुमला तो आप ये कहा करें कि तुम्हें आने में 40 साल देर लग गई। हमेशा नबी थे, कुछ नहीं था और हमारे नबी नबी थे। उनकी खिलकत ही नबूवत की खिलकत है, वो बने ही नबी है। फिर 40 बरस के बाद जब आपने ऐलान नबूवत किया, वो 40 बरस की जिंदगी भी आप अज़ियत व आज़ार की जिंदगी है, यतीमी है, बाप से महरूमी है, फिर माँ से महरूमी है। कितना ही हज़रत अबू तालिब ने बाप और माँ बन के पाला, मगर माँ और बाप तो बाप है। वो एक कैफियत तो थी, याद आती थी माँ ने, याद करते थे अपने बाबा को। जब गए हैं कोई 4 साल के बाद अपनी वालदा की कब्र पे, तो दूर से कब्र को देखकर नबी ऐसे तेज चले हैं कि लगता था ये गिर ना जाए, और कब्र पे जाके गिरे हैं और वहां रोए हैं। और फिर जब अपनी जिंदगी में बारहा अपने बाबा वालदा गिरामी हज़रत आमना की कब्र पे जाते रहे, हत्ता कुतुब सियाह सित्ता अहले सुन्नत की किताबों के अंदर रिवायत है कि आप जाते थे, रोते थे। बकर नबी ने देखकर कब्र को देखकर गिरिया किया, और फिर जो भी आपके साथ होते थे वो भी नबी के साथ होते थे। वो जिंदगी, वो तो कोई सोच सकता था उस जिंदगी में कि जब पत्थर खा रहे हैं, जब अजियतें बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई सोच सकता था कि नबी का कोई लश्कर भी होगा, नबी के लश्करियों के पास तलवारें भी होंगी जी, नबी के पास तीर चलाने वाले भी होंगे, नबी जो है वो मुसलसल जंगों को जीतेंगे। किसी के ज़हन में नहीं होगा कि ये ऐसा हो सकता है, ये तो ऐसे नहीं है। लेकिन जब आपने हिजरत करके मदीने में कदम रखा, तब सीरत ने करवट बदली, और 1, 2, 3, 4 नहीं, 80 जंगों का सामना हुआ, और कोई जंग ऐसी नहीं थी कि जो नबी ने जीती ना हो। मैं जंगे उहद के जीतने का कायल हूँ, इसलिए कि नजरिया जीता, इसलिए कि जीतने वाले जीते, इसलिए कि उससे सबक मिला, इसलिए कि उससे सीखा गया कि क्या कहाँ कमजोरी रह गई। तो उस जंग को भी ये ना कहा जाए कि माज़अल्लाह नबी हार गए, नहीं, सरकार ने 80 जंगों का सामना किया और हर जंग को कामयाब जीता। मगर इतनी मुश्किल तरीन जंगे, अब ये जो दौर आ रहा है बिल्कुल उस दौर से मुख्तलिफ है, यानी उस दौर के बंदे को इस दौर के बारे में बताया जाए वो यकीन नहीं करेगा। उसे कहा जाए ऐसा है इधर, वो कहेगा नहीं हो सकता ऐसा, ये तलवार चलाएंगे, ये कहीं जाके लड़ेंगे या किसी से मुकाबला करेंगे। फिर एक और दौर आया, वो मुश्किल तरीन जंगे जीतने पर, जो खैबर और खंदक वाली जंगे थी जी, वो मुश्किल तरीन जंगे जीतने पर अल्लाह ने नहीं कहा कि मैंने अपने नबी को फतेह मुबीन दे दी, लेकिन सुलह हुदैबिया के मौके पे जब तलवारें रखवा दी और कहा कलम चलाइए, यानी जो इतनी तलवारें चलाता हो, जिसके हाथ हर चौथे दिन जंग तैयार हो, जो अपने दुश्मन को सांस लेने का मौका ना दे रहा हो जी, तुम जरा इजहार तो करो मुझसे दुश्मनी का, फिर मेरा अली बताएगा तुम्हें कि मैं कौन हूं। जो इस अंदाज से 80 जंगों का सामना करता रहा, उससे कोई कहे कि ऐसा भी हो सकता है जैसा सुलह हुदैबिया में होगा, वो मानेगा ही नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ, 1000 से ज्यादा लोग जा रहे हैं, 6 लोगों ने आके रास्ता रोक लिया, हम आपको हज नहीं करने देंगे, वापस जाइए। उम्रे पे जा रहे थे, हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे, वापस जाइए। हजरत ने फरमाया
لوگوں نے تلواریں نکالنا شروع کر دی. حضرت فرمایا تلواریں واپس رکھو، ان سے بات کرو. چند لوگوں نے سینکڑوں لوگوں کو روک لیا. حضرت فرمایا کیا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ معاہدہ کریں، صلح کریں اور واپس جائیں. حضرت فرمایا لکھو کیا لکھنا ہے. جی مولا کی طرف سے، نبی کی طرف سے مولا علی لکھ رہے ہیں. اب جو مولا علی نے لکھنا شروع کیا تو پہلے ہی مولا علی نے لکھا محمد رسول اللہ. بسم اللہ کے بعد لکھا محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ نہیں مانتے، کاٹ دیجیے اسے. محمد ابن عبداللہ لکھیے. جی حضرت نے فرمایا ہٹا دو، لکھ دو محمد ابن عبداللہ. کب واپس جائیں گے آپ؟ علی لکھ دو ہم واپس جا رہے ہیں. 1 سال بعد آئیں گے آپ؟ علی لکھ دو ہم 1 سال بعد آئیں گے. ہمارا آدمی آپ کے پاس جائے گا، آپ کو واپس کرنا ہوگا اس 1 سال کے اندر. مولا نے فرمایا علی لکھ دو ان کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس کریں گے. آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. مولا نبی نے فرمایا علی لکھ دو ہمارا آدمی ان کے پاس جائے تو یہ واپس نہ کریں گے. جو وہ کہہ رہے تھے نبی لکھوا رہے تھے. بھائی 1400 سال کے بعد آج یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس وقت کے لوگوں کو شک کرنا تھا. میں شک کا جواب نہیں فراہم کر رہا، اگر مشکل بات ہو رہی ہے نا. سیرت کا ایک حسین ایک علیحدہ پہلو سامنے آ رہا ہے. یعنی جو بات وہ کر رہے ہیں نبی مانتے چلے جا رہے ہیں اور چلے گئے سرکار. اور جب قلم چلا تو آیت نازل ہو گئی انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہم نے آج آپ کو کھلی فتح عطا کر دی. بھائی خیبر کو کھلی فتح نہیں کہا اللہ نے، خندق کو کھلی فتح نہیں کہا اللہ نے. جب تلوار ہی نہیں چلی تو اللہ کہہ رہا ہے آپ جیت گئے. جب تلوار رکھ کر قلم چلایا گیا، یعنی میں یوں کہہ لوں کہ جب انتقام چھوڑ کر صبر کا مظاہرہ کیا گیا تو اللہ نے کہا ہم نے فتح مبین دے دی. سرکار نے اگر محمد رسول اللہ ہٹوایا اور انہوں نے کہا ہٹایا اور نبی نے کہا ہٹا دو اور انہوں نے کہا محمد ابن عبداللہ لکھو، تو جہاں محمد رسول اللہ ٹھیک تھا وہ محمد ابن عبداللہ غلط کب ہے؟ وہ ہٹا کر اگر وہ رکھا جا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے تو یہ بھی تو ٹھیک ہے. پھر کہہ رہے ہیں 1 سال بعد آئیں، ٹھیک ہے ہم 1 سال بعد آئیں گے. اللہ کا کعبہ تو کہیں نہیں جا رہا، ہمارا اسلام تو کہیں نہیں جا رہا. ہم تو ہر سال آئیں گے اور 1 سال کے بعد تو پھر ایسے آئیں گے کہ پھر ہم یہاں سے جائیں گے. ٹھیک ہے 1 سال بعد آئیں گے. آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. سرکار نے فرمایا لکھ دو ہمارا آدمی یعنی مسلمانوں کا آدمی مشرکوں کے پاس جائے تو یہ واپس نہ کریں. جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اسے واپس مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ہمارا آدمی آپ کے پاس آ گیا تو آپ واپس کریں گے. مولانا نبی نے فرمایا لکھ دو علی اگر ان کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس کریں گے. مسلمان بنا کر لوٹانا تو پھر ہمارا کام ہے. حضرت نے ساری باتیں مانی اور پھر جب 1 سال بعد آئے تو پھر خانہ کعبہ سے بت گرائے اور منظر ہی مکے کا کچھ اور بدلا. مکے کو پاک کرنے کے بعد توجہ ہے سرکار نے حضرت بلال سے کہا اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، اذان کہو. بلال نے کہا یا رسول اللہ کہاں کھڑے ہو کے اذان کہو؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ. کیونکہ مدینے میں تو وہ کعبے کی طرف رخ کر کے کہتے تھے نا اذان. گلدستہ اذان پہ جا کے اذان چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہتے تھے. یہاں کہاں جائے؟ کعبے کی چھت پہ جاؤ. وہاں جا کے پھر ایک اور خیال آ گیا بلال کہ مدینے میں تو میں مکے کی طرف رخ کر کے اذان کہتا تھا، اب مکے میں وہ بھی کعبے کی چھت پہ کہاں رخ کروں؟ تو وہیں سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ اپنا رخ کہاں کروں؟ کہا میری طرف کرو. مکہ کا حسین منظر، وہ سرکار دو جہاں کے مکے میں آنے کا حسین منظر، کعبے کو پاک کیا، علی کو شانوں پہ کھڑا کر دیا. مولا کائنات نے بت گرائے اور نبی کے دوش پہ کھڑے ہو کر گرائے. جب چوتھے زینے پر بیٹھے تھے نا چوتھی حکومت میں
تو چیمگوئیاں ہونے لگیں، کانپوسیاں ہونے لگیں، سرگوشیاں ہونے لگیں. عمار برابر میں بیٹھے تھے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا عمار کیا باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا یا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سینے پر بیٹھ گئے ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو میرے مولا نے ممبر کو ہاتھ مار کے فرمایا ما هذه الاواز انا راکب کتف النبی. یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، میں نبی کے گوشت میں بھی بیٹھا ہوں. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما. اس جشن، اس تذکرے، اس ذکر کے صدقے میں حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے نوجوان ساتھیوں کی تعلیم اور ان کی تحصیل کو مکمل فرما، بہترین انداز سے تعلیم حاصل کریں، توفیق عطا فرما. کاروبار نوکری کرنے والے، رزق روزی کی تلاش میں رہنے والوں کے رزق میں اضافہ فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. خیر و برکت کے لیے، حاجات کی قبولیت کے لیے، سرکار کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات.